اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ غزل پر ہے۔ صنف اردو کی معروف 3 اقسام ہیں، نثر، نظم اور غزل۔ نثر پر بھی ہمارے لیکچر ہو چکے، نظم پر بھی ہو چکے۔ آج حصہ غزل پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلی جو غزل ہے وہ خواجہ میر درد کی ہے۔ غزل کے اندر عموماً عشق پر بات کی جاتی ہے، خواتین، اپنا فیمیل اور ان کے عشقیہ معاملات پر بات کی جاتی ہے۔ تو خواجہ میر درد جو پہلے شاعر ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی پر بات کرتے ہیں مختصراً، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے اشعار کی طرف بڑھیں گے۔ خواجہ میر درد 1719 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور دلی میں ہی ان کی 1785 میں وفات ہوئی۔ اصل ان کا نام سید میر، جبکہ درد ان کا تخلص ہے۔ ابتدائی عمر میں ہی انہوں نے فقہ، حدیث اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے، فقہ مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی یوں سمجھیں کہ تلخیص فقہ کہلاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ، خلاصہ وہ فقہ، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور منطق گفتگو کے طرز عمل کو منطق کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں۔ فقہ، حدیث اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ تصوف کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ تھا۔ دنیا کی بے ثباتی اور محبت الہی خاص ان کا موضوع رہا ان کی شاعری کا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی بے ثباتی مطلب کہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے دنیا کے اندر ہمیشہ سے رہنا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور محبت الہی خاص ان کی شاعری کا موضوع رہا۔ آپ کے کلام میں سوز و گداز، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ سوز و گداز، درد و غم اور اخلاقی مضامین شامل ان کی شاعری میں رہے۔ آپ کی عشقیہ شاعری میں بھی عشق حقیقی کا عنصر غالب رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو عشقیہ شاعری ہے، کسی کی تعریف کرنی ہے، وہ چاند کی تعریف ہے، سورج کی تعریف ہے، زمین و آسمان کی تعریف ہے، یا انسان میں سے کسی کی تعریف ہے، تو کہا ان تعریفی کلمات میں بھی وہ بات کو کھینچ کے عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کی طرف لے جاتے۔ یہ ان پر جو غلبہ ہے وہ انہی باتوں کا ہے کہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلامک تعلیمات بھی ہے، یعنی فقہ، حدیث اور منطق کے علوم بھی انہوں نے پڑھ کے رکھے ہیں۔ اس لیے ان پر جو غلبہ ہمیشہ شاعری میں رہا وہ عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کا غلبہ رہا۔ پہلا شعر ہے خواجہ میر درد کی غزل کا۔ پیپر پیٹرن ہم پہلے سے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ غزل میں سے 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ 1 نمبر شاعر کا نام بتانے کا ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک شاعر کا نام خواجہ میر درد، اور 9 نمبر ہوتے ہیں 3 اشعار کی تشریح کے، یعنی ہر شعر کی تشریح 3 نمبر پر محیط ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا پیپر پیٹرن، یعنی 10 نمبر کا سوال حصہ نظم سے ہوتا ہے، اور 10 نمبر کا سوال ہی حصہ غزل سے ہوتا ہے۔ آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 کا پہلا شعر، جو کہ پیج نمبر میرے پاس ہے 117 ہے۔ کہتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہہ گزر جاتے ہیں۔ یہ متن کا شعر ہے، اور اس میں مشکل لفظ تقریباً کوئی نہیں ہے۔ جان سے یعنی جان قربان کر دینا، جان قربان کر دینا۔ آئیے اس کے مفہوم کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ گویا کہ اس شعر کا مفہوم یہ بنا کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مقصد ایک بہت بڑی چیز ہے، ہدف
آپ اپنے ذہن کے اندر ایک ہدف بنا لیتے ہیں، ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں منصب تک پہنچنا ہے، میں نے فلاں کلاس کے اندر میں نے اتنے مارکس لینے ہیں، میں نے جناب جی آج 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں، ایک نماز بھی میں نے نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اپنے اہدافات مقرر کرتا ہے، منزل کو جب انسان مقرر کر کے چلتا ہے تو پھر انسان کے پاؤں نہ تھکتے ہیں، نہ انسان کی ہمت ساتھ چھوڑتی ہے، نہ انسان کا ولولہ اور جذبہ ماند پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ذہن کے اندر ایک اپنی منزل متعین کر لی ہے۔ جب انسان منزل متعین کر کے چلتا ہے تو پھر اس انسان کے ساتھ، اس کی ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے، اور پھر جہاں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو تو پھر منزل تک پہنچنا اس کے لیے لازم بن جاتا ہے، مراد کو پانا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونا اس کے لیے یقینی بن جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر جان تک کی بازی لگانا پڑ جائے تو وہ جان تک کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے خدا اور رسول کے بعد وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، یعنی جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے، کسی عظیم منصب تک پہنچنے کے لیے، عظیم کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی جان تک کو بھی دو پہ لگانا پڑ جائے تو منزل تک وہی پہنچتا ہے جو جان تک کو بھی دو پہ لگانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اسی شاعر خواجہ میر درد کی تائید میں یہ 2 شعر لکھے ہیں جو آپ نے اپنی تشریح کے اندر ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس شعر کی کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آپ اپنی بات کی تائید میں، یعنی جو بات میں کر رہا ہوں خواجہ میر درد کے اس شعر کے تناظر میں دیگر جو شعراء ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جن کی جرت کردار کا حاصل زمانہ ہے، وہ جن کی جرت کردار کا حاصل زمانہ ہے، انہی کی داستانیں ہی پڑھی جاتی ہیں دنیا میں۔ بہت ہی خوبصورت شعر اور بہت ہی زبردست جناب جی خواجہ میر درد کے شعر کی تائید کی جا رہی ہے۔ کہا کہ وہ جن کی جرت کردار کا حاصل زمانہ ہے۔ جرت کردار انسان کی بہادری اور انسان کا کردار، 2 چیزیں ہوتی ہیں، گفتار اور کردار۔ انسان جب گفتار کی بجائے کردار پر فوقیت اور کردار پر زیادہ جناب توجہ دیتا ہے وہ انسان عظیم ہوتا ہے اور عظیم منصب تک وہ پہنچ کے رہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ جن کی جرت کردار کا حاصل زمانہ ہے، یعنی ان کی جرت نے زمانے کو تخلیق کر دیا، اس کی جرت نے انسانیت کی معماری کر دی، انسان کی جرت اور بہادری نے دکھی انسان کا سہارا بنا دیا، مشکلات حل کر دیں اور زمانے کی ایک نئے انداز میں تخلیق کر دی۔ کہا وہ جن کی جرت کردار کا حاصل زمانہ ہے، پھر انہی کی داستانیں ہی پڑھی جاتی ہیں دنیا میں۔ کہا جن کی داستانیں، جن کے قصے، جن کے واقعات اور بہادری اور شجاعت کی باتیں ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جو جرت کردار سے زمانے کو تخلیق کر جاتے ہیں، زمانے کو بنا جاتے ہیں اور زمانے کی معماری کر کے جاتے ہیں۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ روم کے اوپر حکومت کرنے والا یوں سمجھیں کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، لیکن جب وہ مرا تو ہمیشہ کے لیے ہی مر گیا۔ کیوں؟ کہ اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تھا کہ جو کام اس کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا۔
لیکن مد مقابل آپ دیکھیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، جنہوں نے 1 انچ پر بھی حکومت نہیں کی، لیکن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج دنیا کے ہر حصے پر بلال ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ مطلب یہ نکلا کہ جو انسان کامیابی کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، لگن اور تڑپ اور سوز و گداز میں زندگی گزارتا ہے، نہ صرف وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنا نام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ کر جاتا ہے۔ آئیے ایک اور شعر خواجہ میر درد کے شعر کی تائید میں کہ جان کا نذرانہ دینے سے ملتی ہے مراد، جان کا نذرانہ دینے سے ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر۔ بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ جان کا نذرانہ دینے سے، کہتے ہیں کہ اگر مراد کا معنی ہوتا ہے مقصد کو پانا، منزل کو پانا، کہا اگر کوئی مراد اور منزل کو پانا چاہتا ہے تو وہ جان کا نذرانہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تگ و دو، کوشش، محنت، لگن اور شب و روز ایک کر دینا، کہا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان مراد کو پا جائے، انسان مقصد کو حاصل کر لے اور انسان کسی ایسی منزل تک پہنچ جائے کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے وہ قابل رشک بھی بنے اور قابل تقلید بھی بنے۔ کہا منزل مراد تبھی انسان پا سکتا ہے کہ جان تک کا نذرانہ دینے کے جذبات و احساسات اس کے اندر موجزن ہوں۔ کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر، کہا جناب انسان خاک چھانتا پھرے اور خون بہاتا پھرے، جب تک جناب انسان خاک اور خون میں اپنے آپ کو نہیں بھگو دیتا، یعنی اپنا خون پسینہ نہیں بہا دیتا، تب تک انسان کے لیے منزل کو پانا مشکل ہے۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ آج کے آپ کے سبق کا حاصل یہی ہے، ان اشعار کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محنت لازم کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے اساتذہ، والدین اور اہل علم کے ساتھ مل کر اپنے راستوں کو ضرور سنوارنا ہوگا۔ جان کا نذرانہ دینے سے ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر۔ کہا کہ خاک و خون میں بغیر لتھڑے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جی جناب، امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ موت کیا آنکھیں فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ کوئی لفظ اس کے اندر مشکل نہیں ہے جس کا معنی آپ کو بتایا جائے۔ ڈائریکٹ ہم مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے شعر کا مفہوم یہ بنا، اے موت تجھے ان درویشوں سے کچھ نہیں ملے گا، اے موت تجھے ان درویشوں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ لوگ تو مرنے سے بہت پہلے مر چکے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو مرنے سے بہت پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ بھئی کیسے مر چکے ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں؟ بھئی انسان مرتا تو موت سے ہے، جب مرتا ہے تبھی مر رہا ہوتا ہے نا، تو مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مقصد؟ جب انسان کی سانس نکلتی ہے تو اسی لمحے کو کہا جائے گا نا کہ یہ شخص فوت ہو گیا، اس دنیا سے چل بسا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ٹھہرا؟ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مقصد؟ تو عزیز طلبہ، یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے خواجہ میر درد نے۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے، انسان اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، انسان اپنے اندر جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو بہکاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ناجائز کام کی طرف لے جاتا ہے، ظلم اور تشدد کی طرف لے جاتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف وہ عنصر لے جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں
کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی ان خواہشات کو پلپنے والا، خواہشات کو بنانے والی جو ایک حص ہے، وہ شخص اس کو مار دیتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف اور محبت دونوں اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا جب موت آتی ہے، موت سے پہلے وہ اپنی خواہشات کو مار چکے ہوتے ہیں، خواہشات سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جب ناجائز خواہشات کو انسان مار چکا ہو تو بھلا بتائیں وہ گناہ کیسے کرے گا؟ گناہ اس سے ہوگا ہی نہیں، وہ گناہ کی طرف بڑھے گا ہی نہیں، نافرمانی اور گستاخی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ کیوں کہ نافرمانیوں کی طرف انسان کی ناجائز جو خواہشات ہیں وہ بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کو طرح طرح کے تلذذ کی طرف، کھانوں کی طرف اور دنیاوی مشاغل کی طرف اور دنیا کے آرائش اور آرام کی طرف جو چیز لے جاتی ہے، اس چیز کا نام ہے نفسانی خواہشات۔ کیا جناب؟ نفسانی خواہشات۔ اب نفسانی خواہشات کو وہ درویش پہلے ہی مار چکا ہوتا ہے۔ اب جب نفسانی خواہشات مر گئیں تو اب جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ ایسے ہی گزارتا ہے کہ جیسا کہ ایک مردوں کی زندگی ہوتی ہے۔ مردوں کی زندگی بئی معنی کہ مردہ خواہش نہیں کرتا کہ مجھے یہ کھانی ہے چیز، مجھے یہ کھانی ہے، مجھے فلاں سے کچھ لینا ہے، مجھے فلاں سے غصب کرنا ہے، میں نے فلاں کی پراپرٹی کو ہتھیانا ہے۔ یہ خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ جب موت آ جاتی ہے۔ تو کہا جناب مرنے سے پہلے بھی انسان ایسا ہی بن چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو مار چکا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا میں دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا میں دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ یہ جو ایک دنیا میں دل لگ جانا ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا میں دل لگا لینا یہ برا ہے۔ پیسہ کمانا عزیز طلبہ برا نہیں ہے، پیسے کے ساتھ ایسا دل لگا لینا کہ اس کو چھوڑنا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت کے ساتھ اس قدر جناب جڑ جانا کہ اس سے جدائی برداشت نہ ہو، یہ برا ہے۔ انسان آج رزق صرف پیسے کو ہی سمجھتا ہے کہ شاید کہ پیسہ کمانا رزق ہے۔ میں شاید پچھلے کہیں لیکچر میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم جناب پیسہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ کیا مجھے بتائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ جی ہاں رزق ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اولاد سے نوازا، رزق نہیں ہے؟ جی ہاں رزق ہے۔ ماں باپ کی دولت دی، رزق ہے۔ عزت دی، رزق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا نصیب ہوا، رزق ہے، ٹھیک ہے۔ فہم و فراست اللہ پاک نے دی، رزق ہے۔ دل و دماغ دیا، یہ رزق ہے۔ ہاتھ پاؤں دیے، یہ رزق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت ساری رزق کی اقسام ہیں۔ ان بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم ہے کھانا اور پینا اور پیسہ۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہ رزق کی جملہ اقسام کو چھوڑ کر صرف ایک رزق کی قسم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، صرف پیسہ ہی پیسہ سمجھتا رہے؟ نہیں، یہ انسان ناکام انسان ہوگا جو رزق کی جملہ اقسام کو چھوڑ کر صرف ایک رزق کی قسم جو انسان کی خواہشات کو ابھارتی ہے، جو انسان کو بہکا دیتی ہے، اس قسم کی طرف انسان اگر پڑ جائے تو پھر انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے جناب اس شاعر نے بھی یہی کہا کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا میں دل لگے، یعنی اچھا یہی ہے کہ دنیا میں انسان دل نہ لگائے، اس قدر دنیا میں رہے کہ جب دنیا چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو، دنیا سے نکلنا پڑے تو دنیا سے نکلنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو۔ پر کیا کریں کہ جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تو کہا اکثر لوگ یہ ہیں کہ دنیا سے دل لگا لیتے ہیں، شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا سے دل لگانا انسان کے مفاد میں نہیں ہے۔ جی عزیز طلبہ، اسی دوسرے شعر کی تشریح میں ایک شعر اور بھی ایڈ کر لیں۔ شاعر نے کہا کہ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم،
یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم. یعنی ایسے لوگ کہ جو مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے خواہشات کو دبا چکے ہوتے ہیں اور ان کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا مقام یہ ہوتا ہے، مرتبہ اور ان کی زندگی دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم. کہا کہ انہیں جینے کا کیسے افسوس ہوتا ہے کہ جناب جی میں اتنا عرصہ اور کیوں نہیں جی سکا. انہیں کیوں کر جناب اپنی زندگی سے اتنا پیار ہو. زندگی سے پیار وہ کرتا ہے جنہوں نے زندگی کو عیاشی میں گزارنا ہو، زندگی کو جناب جی لذتوں میں گزارنا ہو. کہا جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں نہ جینے کا افسوس ہوتا ہے اور موت آ جائے تو پھر غم نہیں ہوتا. کیوں غم نہیں ہوتا؟ اس لیے غم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگلے جہان کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو. وہاں جو چیز کام آنا ہوتی ہے، جس چیز کی عزت ہوگی، جو پوچھا جائے گا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن مجید سورہ زمر کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف میری بندگی ہے. تو جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اپنی خواہشات کو مارے ہوئے شخص ہے، اس نے تو پوری زندگی گزاری ہی اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے، اللہ پاک کی عبادت و ریاضت میں گزاری ہے. بھلا وہ انسان اگلے جہان میں یا موت کی طرف بڑھنے سے کیوں گھبرائے؟ موت سے تو وہ گھبراتا ہے جس نے مرنے کے بعد والے زمانے کے لیے کچھ تیار نہ کیا ہو. جو اللہ کے مقرب اور درویش بندے ہیں، جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم. انہیں زندگی مل جائے تو کوئی انہیں افسوس نہیں ہے، ختم ہو جائے کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم. بھئی وہ تو زندگی کو بھی موت کے عالم میں ہی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسے زندہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ کوئی مردہ اپنی خواہشات سے دستبردار قبر میں سو رہا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے موت اور زندگی برابر ہوتی ہے. امید کرتا ہوں عزیز طلبہ آپ نے بات کو سمجھا ہوگا. شعر نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. شاعر نے کہا دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں. دید و عدید کا لفظی مطلب ہے ملاقات، ملنا، ملاقات. غنیمت کافی سمجھنا، اور جوں کا معنی مانند یا کی طرح، اور شرر کا معنی ہوتا ہے، یہاں ایک رے نہیں لکھی گئی، میں لکھ دیتا ہوں یہ شعر. جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں. شرر کا معنی ہوتا ہے چنگاری، یعنی آگ کی چنگاری. اہل نظر، اہل بصیرت یعنی دیکھنے والے، دل کی نگاہ سے دیکھنے والے، دل کی آنکھ سے دیکھنے والے کو اہل نظر کہتے ہیں. جی مشکل الفاظ کے بعد آپ مفہوم دیکھیے. اے اہل بصیرت حضرات، دوست احباب کی ملاقات کو غنیمت جانو، دوست احباب کی ملاقات کو غنیمت جانو، کیونکہ زندگی چنگاری کی طرح ہے، کسی بھی لمحے بجھ سکتی ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یقیناً بات تو یہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک سانس جو اندر گیا ہے معلوم نہیں ہے کہ اس سانس نے باہر آنا بھی ہے یا نہیں آنا. جس طرح چنگاری کچھ لمحے کے بعد بجھ جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سلگتی نہیں رہتی، ہمیشہ کی طرح جلتی نہیں رہتی. تو کہا زندگی بھی ایسی ہی ہے، وہ کسی بھی لمحے ساتھ چھوڑ سکتی ہے، کسی بھی لمحے سانسوں کی مالا ٹوٹ سکتی ہے. تو کہا جناب جو لمحات آپ کو میسر آئے ہیں ان لمحات میں کچھ کر لینا چاہیے، ان لمحات میں اللہ پاک کو راضی کر لینا چاہیے، بندگی خدا بجا جناب لے آنی چاہیے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کو خوش کر لینا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی سانسوں کی مالا ٹوٹ سکتی ہے. شاعر نے کہا غنیمت ہے یہ دید و عدید یاراں. دید و عدید اوپر لکھ دیا اس کا معنی کہ ملاقات.
غنیمت ہے یہ دید و عدید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ آنکھ مند جانا مطلب آنکھ بند ہونا، مند جانا کا مطلب بند ہونا، بند ہونا۔ کہا جناب غنیمت ہے یہ دید و عدید یاراں، کہا غنیمت سمجھو، کافی سمجھو اس ملاقات، دوستوں کی ملاقات کو غنیمت جانو۔ کیوں کہ جہاں مند گئی آنکھ، کہ جب آنکھ بند ہو گئی، میں ہوں نہ تو ہے، پھر نہ تو ہے نہ میں ہوں۔ میں اگر جناب آپ ہوں بھی صحیح، میں جب نہیں ہوں تو میں آپ کے لیے نہیں، تو میرے لیے نہیں۔ سو جب تک انسان زندہ ہے تب تک انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اعمال کا دار و مدار چل رہا ہوتا ہے۔ جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے پھر اعمال بھی رک جاتے ہیں۔ سو شاعر نے کہا کہ غنیمت ہے یہ دید و عدید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ سمجھ لیے ہوگا آپ بچوں نے یہ تیسرا شعر بھی۔ چوتھا اور آخری شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاعر نے کہا، خواجہ میر درد نے، بے ہنر دشمنی ہے اہل نظر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر جسے کوئی فن نہ آتا ہو، جسے کوئی فن نہ آتا ہو اسے بے ہنر کہتے ہیں، اور اہل ہنر فن میں ماہر، کسی بھی فن کا جو ماہر شخص ہوتا ہے اسے اہل ہنر کہتے ہیں۔ منہ پہ چڑھتے تو ہیں، منہ پر چڑھنا مقابل آ جانا، مد مقابل آ جانا، پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ جی سے اترنا دل سے اتر جانا، دل میں سے نکل جانا، دل میں سے خارج ہو جانا۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر خواجہ میر درد نے کہا کہ بے ہنر لوگ ہنر مندوں سے دشمنی کے سبب ان کی شان میں گستاخیاں تو کرتے ہیں، مگر اپنی اس حرکت کی وجہ سے جلد لوگوں کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے معاشرے میں، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، انسان کے پاس فراست نہیں ہوتی، ہنر نہیں ہوتا، انسان کسی کام کاج کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، جو کام کاج کرنے والے ہیں، جو اہل ہنر ہیں، جو اہل ذوق ہیں، جو اہل جذبہ ہیں، پھر ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا، تو مجھے بھی کام کرنا چاہیے۔ اور کیا کام کرنا چاہیے؟ اپنی مصروفیات کیا بنا لیتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا بناتے رہتے ہیں۔ تو کہا جناب ایسے لوگ انسانیت کی نظروں سے گر جاتے ہیں، انسانوں کی نظروں سے جناب وہ نظروں میں برے بن جاتے ہیں اور اپنا مقام اور مرتبہ کھو بیٹھتے ہیں کہ ایک تو آپ ہنرمند نہ بن سکے، ایک تو آپ اہل علم نہ بن سکے، ایک تو آپ زمانے والوں کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو سکے، اور دوسرا ظلم آپ نے یہ کیا کہ جو کارآمد ثابت ہوتے ہیں جہان والوں کے لیے، فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں دنیا والوں کے لیے، زمانے والوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، آپ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کچھ کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین ہی پیش کر دو، ان کی جناب جی ان کا حوصلہ ہی بڑھا دو، ان کو تھپکی ہی دے دو تاکہ وہ اپنے کام میں اور زیادہ مخلص ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی ہمت کو اور زیادہ بڑھا کر جناب جی محنت اور جذبے سے کام کرنے والے بن جائیں۔ تو کہا جناب نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا جناب ایک تو آپ ہنرمند نہ بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہنرمند ہیں ان کی قدر کرنے والے بھی نہ بن سکے بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو کہا ایسا کرنے سے پھر یوں ہی کہا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں کہ انسان آسمان کی طرف منہ کر کے اگر تھوکے تو کیا نقصان تو اپنا ہی ہوگا، آسمان کو کیا نقصان ہونا ہے، چاند اور سورج کو کیا نقصان ہونا ہے۔ کہا اگر آپ ہنرمندوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی آپ کی مخالفت سے ہنرمندوں کے ہنر میں کمی نہیں آئے گی بلکہ کمی آئے گی تو آپ کے اپنے مقام میں کمی آئے گی، آپ کے اپنی شخصیت میں کمی آئے گی، کردار میں کمی آئے گی، لوگ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ شاعر نے کہا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے
پیمانہ۔ تو یہ ادب کا ہے جناب جی، یہ ادب کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ جس کو پھل پھول لگتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا فضل ہوتا ہے، تو اس فضل کو وہ اکڑ اور غرور اور تکبر میں آ کر ضائع نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ جھک جاتا ہے اس خدا کے سامنے جس نے اس کو مقام دیا، جس نے اس کو عزت اور وقار دیا۔ سو کہا اگر صراحی کو بھرنا ہو تو اس کو جناب جی نیچے کرنا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ صراحی ایک مٹکے کی طرح، نیچے مٹکا ہوتا ہے اور اوپر اس کا منہ جو ہوتا ہے ایسا لمبا سا بنا ہوتا ہے، اسے صراحی کہتے ہیں۔ اس صراحی کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، یعنی پانی کا برتن ہے صراحی۔ تو کہا صراحی کو اگر بھرنا ہے تو اس کو سرنگوں کر کے اس کو جھکا کر بھرا جاتا ہے۔ تو کہا جناب صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، یعنی اس صراحی میں سے کسی کو کچھ ڈال کر دینا ہے تو صراحی کو ایسے الٹانا پڑے گا۔ تو کہا جناب الٹانے کو عاجزی، الٹانے سے عاجزی مراد لی گئی ہے۔ تو کہا جناب عاجزی اور انکساری کرنے والا ہمیشہ پھل پھول اسے لگتے ہیں، ہمیشہ اس کا وقار بڑھتا ہے۔ دیکھا نا کہ ہمیشہ جو پھل پھول والا درخت ہوتا ہے اسے لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب پتھر ہمیشہ اسے لگتے ہیں جو قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی قسمت ہے نا جناب کہ وہ بدبخت اپنے آپ کو ان لوگوں کے پتھر مارنے کے لیے ضائع کر رہا ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سو ہمیں ان دونوں، محنت وہ بھی کر رہا ہے جو پتھر مار رہا ہے، محنت وہ بھی کر رہا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ سو ہمیں کوئی پتھر مارے لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور شعر دیکھ لیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ کہا جناب انسان جناب جی ظاہری نقش و نگار بنانے کی کوشش کرے، بہت بہت مہنگی مہنگی جناب جی کریمیں اور مختلف چیزیں جناب جی وہ استعمال کرے، جو رنگت اللہ پاک نے دی ہے، ٹھیک ہے، رہنا اس نے بالآخر وہی ہے۔ جس طرح جناب جی بناوٹی کاغذ سے کاغذ پر پھول بنا لیں تو وہ حقیقی پھول کی خوشبو نہیں نہ آ سکتی، اس طرح بناوٹی حسن سے جناب جی اللہ کے دیے ہوئے حسن سے زیادہ حسن نہیں آ سکتا۔ سو بے ہنر جو لوگ ہیں وہ ہنر مندوں کو اگر گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، تو وہ جناب ایسے ہی ہے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کوئی وہ نقصان نہیں کر رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو عزیز طلباء توجہ سے سنا ہوگا اور اس کو آپ یاد کریں گے۔ آپ اپنے رجسٹرڈ پر، اپنی بک پر اس کو نوٹ کریں، مشکل الفاظ کے جو معنی بتائے ہیں وہ آپ کی اپنی بک پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اور رجسٹرڈ پر اس مواد کو لکھیں جو باتیں یہاں پر کی گئی ہیں، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ ایک شعر کی تشریح آپ 1.5 صفحے سے لے کر 2 صفحات تک آپ کو کرنا ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان باتوں کو آپ اپنے رجسٹرڈ پر لائیں تاکہ دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ کر اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ اللہ پاک ہم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔